علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے. محترم بھائیوں، موت کو یاد کرنے اور آرزوئیں کم کرنے کا بیان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. سورہ آل عمران 180 پر 5 آیت میں اللہ فرماتا ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر جو بھی دنیا میں جان رکھا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ پرندے، جتنے بھی جو بھی جاندار ہو، وہ سب کو جو ہے دنیا سے جانا ہے. موت کا مزہ چکھنا ہے تو دنیا سے چھوڑ کر جانا ہے. تو اس دنیا سے آپ جو ہے چھوڑ کر جانے والے دنیا کو جو ہے زیادہ جو ہے ہمیں کیا نہیں کرنا ہے، اس دنیا کے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. تو ہمارا پورا سوچ، ہمارا پورا خیال، ہمارا سارے جو ہے آخرت کے لیے جینا ہے. تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو کچھ تم جو دنیا میں عمل کرتے ہو، نمازوں کی پابندی کرتے ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہو، اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہو، حج کرتے ہو، جو بھی اعمال آپ کرتے ہیں تو ان سارے اعمال کا بدلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آپ کو پورا دے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو شخص رائے کے برابر بھی نیکی کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو پورا بتائے گا. اگر کوئی شخص رائے کے برابر بھی برائی کیا ہوگا تو اس کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اٹھا کر بتائے گا. تو رائے کا سائز جو ہے اتنا چھوٹا نیکی کرے تو بھی اٹھا کر بتائے گا، اتنا چھوٹا برائی کرے، گناہ کرے گا تو بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اٹھا کر بتائے گا. اسی آیت میں فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو شخص جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا تو وہ کیا ہوگا، وہی کامیاب ہو گیا کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو ہر آدمی جو ہے جنت کو جانے کی تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، خواہش کرتا ہے. دوزخ سے بچنے کے ہر آدمی کیا کرتا ہے، یہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، دوزخ سے بچنا ہے، دوزخ سے ڈرتا ہے ہر آدمی. تو جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یہی آدمی جو ہے کامیاب ہے بولتا ہے اللہ تبارک و تعالی. اور اسی طریقے سے اسی آیت میں فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. آپ کو اس دنیا میں جو ہے دکھنے میں جو ہے بہت اچھا دکھ رہا ہے، ہری بھرے رنگ برنگ، اس کے زیب و زینت، اس کے سارے چیز جو ہے دیکھنے میں اچھا دکھتا ہے، بس یہ سب جو ہے دھوکہ کا سامان ہے کر کے اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران 180 پر 5 آیت میں فرماتا ہے. تو محترم بھائیو، اس دنیا میں آپ جو ہے بس ایک مسافر کی طرح رہنا چاہیے. بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. تم دنیا میں اس طرح رہو جس طرح اجنبی رہتا ہے.
کوئی ایک آدمی جو ہے معلوم نہیں سو ایک جو ہے دنیا میں جو ہے کسی کا جو ہے گھر ہی نہ ہو تو وہ کیسا رہتا ہے؟ بس 2 دن ٹہرتا، 1 دن ٹہرتا، چند لمحوں کے لیے ٹہرتا ہے، اس طرح تم دنیا میں جیو بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ او عابری سبیل، یا تم اس طرح دنیا میں جو ایک مسافر کی طرح دنیا میں جو بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہماری پوری کوشش جو ہے آخرت کے لیے ہونا ہے۔ ہمیں دنیا میں جو بھی نیکی کرتے ہیں وہ ساری نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ آپ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ دے گا۔ تو ہماری زندگی میں ہمیں کہاں تک عمل کرتے ہیں؟ عمل تو کرتے ہیں ایک طرف کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف شرک کا کام کرتے ہیں، نیکی تو کرتے ہیں ایک طرف کیا کرتے ہیں؟ شرک اور بدعت کا کام کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، آپ کی زندگی میں اگر شرک آ گیا، اللہ کے ساتھ آپ کسی کو شریک کر دیے، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے گلوں میں، آپ کے کمر میں، آپ کے پیر میں تعویذ لٹکا دیے آپ، تو یہ بہت بڑا شرک بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ تعویذ میں کیا ہے؟ بس وہ پیسہ کمانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو دھاگے باندھ دیتا ہے، گلا میں باندھ دیتا ہے، ہاتھ میں باندھ دیتا ہے، تو اس میں حقیقت میں اس تعویذ میں کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ محترم بھائیو، تو آپ کا ایمان، آپ کا بھروسہ، آپ کا وشواس پورا جو ہے اللہ پر ہونا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو ہم کو بیماری کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم کو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہمارے اندر یہ ایمان ہونا چاہیے، بیماری دینے والا اللہ ہے، اس بیماری کو شفا دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِي، اللہ ہی مجھے کیا کرتا ہے؟ شفا دیتا ہے۔ آج ہم کیا کر لیتے ہیں؟ بخار آتے ہیں تو تعویذ لگا لیتے ہیں، بخار آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے قرآن اور حدیث میں نئے سو کام کر دیتے ہیں۔ محترم بھائیو، اسی طریقے سے بہت سے لوگ جو ہے ڈر جاتے بول کے بھی کیا کر لیتے ہیں؟ تعویذ لٹکا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے شرک اور بدعت کا کام جو ہے آج جو ہے ہمارے مسلمانوں میں جو ہے عام ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ محترم بھائیو، آپ اگر اللہ کے ساتھ شریک کر دیے تو آپ کے پورے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جو ہے 25 انبیاء کا نام لے کر بولتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ بھی اللہ کے ساتھ شریک کر دیں گے، یعنی بڑے بڑے انبیاء کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے 25 انبیاء کا نام، 25 پروفٹس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ بولتا ہے اگر یہ لوگ بھی اللہ کے ساتھ شریک کر دیں گے تو ان کے پورے عمل کیا ہو جائیں گے؟ بیکار ہو جائیں گے۔ تو محترم بھائیو، ہم ایک طرف نیکی کرتے ہیں، ایک طرف اس سے کیا کرنا چاہیے؟ شرک سے بچنا چاہیے، بدعت سے بچنا چاہیے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں نئی سو کام کرنا بدعت ہے۔ آج جو ہے یہ مہینہ جو ہے رجب کا مہینہ ہے، تو بہت سے لوگ جو ہے رجب میں جو ہے بہت سارے بدعتیں کرتے ہیں، بہت سارے جو ہے رسم و رواج کرتے ہیں، جس سے جو ہے قرآن اور حدیث میں کوئی ثابت نہیں ہے۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، تو اس سے جو ہے آپ جو ہے دین میں نئی سو کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ اللقمان 30/4 آیت میں فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، نیز فرمایا کوئی جاندار نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، اور کسی جاندار کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون سی زمین میں مرے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل وہ کیا کمائے گا، کل کیا وہ جو ہے کمائے گا بول کے کسی کو بھی نہیں معلوم۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اس کو جو ہے کس زمین میں وہ موت آئے گا وہ کسی کو بھی نہیں پتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جو ہے سورہ نمبر 30/1 سورۃ اللقمان آیت نمبر 30/4 میں فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم، قیامت کب آئے گا اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کب پڑے گا اللہ کو ہی معلوم، وینزل الغیث، اور اسی طریقے سے ماں کے پیٹ میں جو ہے جو بچہ جو ہے وہ بچہ مرد ہے یا عورت ہے یہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو جو ہے معلوم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا اس کو نہیں پتا، صرف اللہ ہی کو پتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کو جو ہے موت کس زمین میں آئے گا تو اس کو پتا نہیں ہے۔ تو اس سے جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے محترم بھائیوں بزرگوں، تو ہمارا موت کی
ہمیں جو ہے تمنا ہمیں جو ہے نہیں کرنا چاہیے. اگر موت کی ہمیں تمنا کرنا ہے تو ہمیں اعمال کتنا کریں ہی دیکھنا ہے. تو ہم دنیا سے جاتے ہیں ہر ایک آدمی, تو اس کو جو ہے اعمال کرنے کی فکر کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ کل وہ کہاں مرے گا, کہاں کل کیا کمائے گا, وہ کسی کو نہیں پتا بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالی. محترم بھائیو, آپ دوسرے آیت پڑھیں گے, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. قیامت جب آئیں گا تو یہ پل بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, نہیں آگے بھی نہیں کرے گا, پیچھے بھی نہیں کرے گا. محترم بھائیو, تو آپ اس سے جو ہے کیا کرنا چاہیے, قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے, بلکہ ہم اپنے اندر جو ہے یہ ایمان ہونا چاہیے. جب انسان کا موت کا قریب آ جاتا ہے تو اس کو ایک پل بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا نہیں, اس کا آگے بھی نہیں کرتا, ایک پل اس کے یعنی ایک لمحہ بھی اسے آگے نہیں کرتا, اس کو پیچھے بھی نہیں کرتا, بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. انسان کا جب موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, تو اس کو ایک سیکنڈ بھی جو ہے آگے بھی نہیں کرتا, ایک سیکنڈ پیچھے بھی نہیں کرتا, بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یعنی پرفیکٹ وقت میں جو ہے انسان کا موت آئے گا, اس وقت تمنا کرے گا, اے اللہ تو مجھے اور ایک مرتبہ دنیا کو بھیجے اللہ, اور ایک مرتبہ تو مجھے موقع دے اللہ, اور مجھے جو ہے زندگی دے اللہ, اور مجھے ٹائم دے اللہ, میں جو ہے نیکی کر لے تو اللہ, میں نمازوں کی پابندی کر لے تو اللہ, میں جو ہے تیرے راہ میں زکات دے لے تو اللہ, تیرے راہ میں صدقات دے تو اللہ, میں غریبوں کو کھانا کھلا تو اللہ, میں غریبوں کو پانی پلا تو اللہ. یہ انسان تمنا کرتا ہے موت کے قریب میں. محترم بھائیو, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیا ہے, آپ نمازوں کی پابندی کیجئے. اب تک جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ جو ہے موت کو آنے سے پہلے جو ہے نمازوں کی پابندی ہونا چاہیے. آپ کو موت آ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا نہیں کرے گا, پھر دنیا کو نہیں بھیجے گا. محترم بھائیو, اور اسی طریقے سے محترم بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ کے راستے میں تمہیں جو ہے خرچ کرو, بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ کیا کرو, اس مال سے جو ہے اپنے آپ کو پاکیزہ کرو, بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اپنے نفس کی پاکیزہ کرو, بولتا ہے. یعنی اپنے مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے ہمیں صدقات کرنا ہے, خیرات کرنا ہے. محترم بھائیوں, غریبوں کو کھانا کھلانا ہے, غریبوں کو پانی پلانا ہے, غریبوں کو کپڑا دینا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا, غریبوں کو پانی پلانا, ان کو کپڑے دینا, ان کو مدد کرنا, یہ سب جو ہے اسلام کے اخلاق میں سے ہے, بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیوں, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. موت کے قریب بولتا ہے انسان کہ میں نیک ہو جاتا ہوں, پھر مجھے موقع دے اللہ, موت کو جو تھوڑی دیر کے لیے اب ذرا دن مجھے جو ہے زندگی گزارنے کے لیے توفیق دے اللہ. میں کیا کرتا ہوں, نیکی زیادہ کر کے اچھا بن کے مجھے پھر تو موت دے اللہ بول کے انسان آخری وقت میں جو ہے خواہش کرتا ہے. محترم بھائیو, آخری وقت میں تمہیں خواہش کریں گے تو ہرگز موت کو جو ہے ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں کرتے, ایک سیکنڈ بھی جو ہے پیچھے نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں جو ہے غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو زندگی ہم کو دیا ہے, اس زندگی میں ہم کتنے عبادت کرتے ہیں. محترم بھائیو, یہ جو ہے بہت غور کرنے کی بات ہے. اسی طریقے سے محترم بھائیو, عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی کن فی الدنیا کانک غریب. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کھندا پکڑا اور فرمایا تم دنیا میں اس طرح رہو گویا ایک پردیسی ہو یا جسے راہ گزرتا ہو. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو, اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو. اپنی تندرستی کے زمانے میں اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں موت کے لیے تیاری کرو, بولتے ہیں ابن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حدیث میں بہت سارے باتیں معلوم ہو رہی ہے. پہلا کیا ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو ایک پردیسی, ایک اجنبی طرح, معلوم نہیں سو اس طرح تم زندگی گزارو, بولتے ہیں اللہ کے رسول. اسی طریقے سے محترم بھائیو, جب صبح ہو تو شام کی انتظار نہ کرو, بولتے ہیں اللہ کے رسول اس حدیث میں. جب صبح ہو تو شام کی انتظار نہ کرو, بولتے ہیں. اور اسی طریقے سے تندرستی کے زمانے میں اپنی بیماری کے لیے, اپنی زندگی میں موت کے لیے تیاری کرو. جب تندرستی رہتے, صحت مند رہتے, اس وقت میں نیکی کر لو. اگر موت آ جائے گا تو آپ کو جو بیماری آ جائے گا تو آپ کو نیکی کرنے نہیں ہوگا, نماز پڑھنے نہیں ہوئے گا,
آپ جو ہے صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے جب بیماری آ جاتا ہے، تو یہ تندرستی، یہ صحت کو آپ غنیمت جانو محترم بھائیو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت میں، اسی حدیث میں بخاری میں فرماتے ہیں کہ موت کے لیے تمہیں کیا کرو، یہ اعمال تیاری کر لو، نمازوں کی پابندی کر لو، صدقات کرو، زکات دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنی زندگی میں جو ہے شرک ہرگز نہیں کرنا بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا